بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرح آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، اگر عام نیوز کی طرف ہم جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو کے 2020 میں حالات و واقعات کیا تھے، اور یو کے جو ہے وہ دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ رہا ہے کرونا سے ریلیٹڈ۔ کبھی کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے اور کبھی درمیانے لیول پہ آ جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی ملک کی کسی بھی خطے کے نچلے لیول پہ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے انگلینڈ میں خطرہ رہا ہے اور ابھی بھی برقرار ہے۔ ابھی پچھلے چند ہفتوں سے لگاتار یو کے کی جو کیسز ہیں کرونا سے ریلیٹڈ وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیتھ ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 12% جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے مزید کیسز بڑھے ہیں اور ڈیتھ ریشو بھی بڑھی ہے، جس کے بعد اب خطرہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور حکومت پریشان ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں دوبارہ جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا جائے۔ اور ان کی اہم ایک اناؤنسمنٹ سامنے آ چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح سے چلتے رہے تو اکتوبر میں انگلینڈ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو کیسز بڑھنے کی ہے وہ ٹورسٹ جو کہ مختلف ممالک میں اپنی چھٹیاں گزارنے گئے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہے جو کہ گرین لسٹ ممالک ہیں، ساتھ ساتھ امبر لسٹ ممالک ہیں۔ ان ممالک سے بھی جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ چند ایک بھی اگر کرونا کے کیسز آتے ہیں تو وہ بھی بڑھنے کا باعث بن رہے ہیں یو کے میں۔ اب یو کے احتیاطی تدابیر کافی زیادہ اپنا رہا ہے، جیسے کہ دنیا کی رسٹرکٹ ترین ٹریول ریسٹرکشنز میں سے یو کے کی ریسٹرکشنز ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود یو کے میں کیسز ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں اور کرونا جو ہے قابو سے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ڈیلٹا وائرس ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا کو ایک مرتبہ دوبارہ امبر لسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے بھی کیسز کی جو بڑھوتی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو۔ آنے والے وقت میں اگر یہی حالات و واقعات جاری رہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو کے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف آئے گا، کیونکہ بڑی وارننگ WHO کی طرف سے بھی یو کے کو ہے کہ اگر ریسٹرکشنز، کرفیو اور اس طرح کی دوسری چیزیں اور ماسک کا لازمی پہننا اور باقی SOPs پہ عمل نہ کروایا گیا تو یو کے عنقریب ایک بڑا گڑھ وائرس کا بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک نے اب یو کے کی ٹریول ریسٹرکشنز کو بھی دوبارہ بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنہوں نے یو کے کو پہلے نکال دیا تھا ریسٹرکشنز میں، ان کو دوبارہ ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ یو کے میں حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس نے ایک مرتبہ پھر ریکارڈ بنایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے اگست میں 828 ٹوٹل ایسے انلیگل امیگرینٹس تھے جو یو کے میں 24 گھنٹوں میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا انگلش چینل کو عبور کرتے ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے اب 1000 نے ریکارڈ بنایا پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ 1000 انلیگل امیگرینٹس ایسے ہیں جنہوں نے یو کے کا سفر کیا انگلش چینل کو کراس کرتے ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو ایک اہم اور خبر وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو 1000 سے زیادہ انلیگل امیگرینٹس یو کے پچھلے 24 گھنٹوں میں داخل ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام فرانس کا راستہ استعمال کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرانس کو بے شک آپ جتنی مرضی لاجسٹک اور فائنینشیل سپورٹ کریں گے، وہ آپ کے انلیگل امیگرینٹس کو بند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ یہ امیگرینٹس فرانس میں نہ رہیں اور فرانس سے نکلیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو مواقع دیتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ بارڈر فورس کو بڑھانے سے، فنڈنگ کرنے سے اور اس طرح کی دوسری چیزیں کرنے سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پریٹی پٹیل کا یہ پلان کہ فرانس کو فنڈنگ کی جائے، فنینشیل سپورٹ کی جائے، بارڈر فورس کے طور پہ ان کو اکوپمنٹس جدید دیے جائیں اور باقی لاجسٹک سپورٹ دی جائے۔ اس کے باوجود فرانس جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انگلینڈ میں جو ڈیلی بیسس پہ انلیگل امیگرینٹس کی آمد ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ خاص طور پہ اب جو افغانستان کا کرائسس سامنے آیا، اس کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ حالات قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کی تعداد مزید بڑھے۔ جیسے جیسے افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں ویسے ویسے تو بہتری کی امید ہے، لیکن جیسے جیسے حالات افغانستان کے بدتر ہوں گے ویسے ویسے حالات امیگرینٹس کی کراسنگ کے بھی بڑھتے جائیں گے۔
اب جو نئی ایک ڈیولپمنٹ اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور کچھ ایریاز میں احتجاج شروع کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ وہ کونسلز جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں شارٹیج ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نیوز شیئر کی تھی کہ چند ایک کونسلز نے کہا ہے اور لیٹر لکھا پریٹی پٹیل کو کہ وہ جو شارٹیج ہے ان کے ایریاز میں وہ کور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کونسلز اصل میں پوری یو کے کی کونسلز میں سے مین کونسلز ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں کونسلز ہیں جہاں پہ اس وقت ورکرز کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کونسلز چاہتی ہیں کہ حکومت ایمرجنسی بیس پہ کچھ ایسے اقدامات کرے جس کے بعد جو ورکرز شارٹیج ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکے۔ اصل میں ان کا ٹارگٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کم از کم سیزنل ورک پرمٹس فوراً یورپین باشندوں کے لیے ایشو کرے تاکہ وہاں سے ورکرز آئیں اور ان کی اس کمی کو پورا کر سکیں۔ لیکن ان کے لیٹر لکھنے کے باوجود جو ایک ہفتے کے قریب گزر چکا ہے، ابھی تک پریٹی پٹیل اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آنے کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ کچھ کونسلز اس وقت احتجاج میں شامل ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں مزید کونسلز شامل ہو سکتے ہیں۔ اس احتجاج کے اگینسٹ حکومت کچھ فیصلے بھی لے سکتی ہے جس میں میسٹی بھی شامل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میسٹی اس میں کوئی اہم کردار ادا کرے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جو کونسلز ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ان ورکرز کو بلوانا چاہتی ہے جو کہ ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، اور وہ یورپ سے بآسانی منگوا سکتے ہیں اور کام کروا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بریکسٹ سے پہلے یورپین باشندے جو ہیں وہ ان کاموں کی کمی کو پورا کر رہے تھے، جو کہ اب بریکسٹ کے بعد وہ تمام کے تمام واپس جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب نئی جو کمی ہے اس کا سامنا ہے تمام تقریباً شعبوں کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ کونسلز نے ایک بڑے پیمانے پہ کال دی ہے احتجاج کی، تاکہ حکومت کو جھنجھوڑا جا سکے، تاکہ وہ ایمرجنسی بیس پہ ان شارٹیج کو پورا کرے اور اس پرابلم کو حل کرے۔ اب آگے آخر میں بات کرتے ہیں کہ پریٹی پٹیل کا جو پلان ہے اس کو بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی کہ کونسلز کی طرف سے بڑی کال آئی ہے اور مزید کالز آ سکتی ہیں احتجاج کی۔ دوسری طرف جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس کو ٹیک کمپنیز بھی کہتے ہیں، اور دوسری بڑی کمپنیز انہوں نے بھی بہت بڑا اعلان کیا ہے، جس میں ٹرانسپورٹ کمپنیز بھی ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں یو کے کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیٹاگریز جو کہ اس وقت شارٹیج کا سامنا ہے اور جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یو کے کی اکانومی پہ برا اثر ڈال رہے ہیں، ان کو فوراً جو ہے امیگریشن کیٹاگری میں رکھا جائے اور ان کو ایمرجنسی بنیادوں پہ وہاں پہ ریکروٹمنٹ کی جائے تاکہ ورکرز یو کے میں آئیں اور کام سٹارٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پریٹی پٹیل کا وہ امیگریشن پلان جو انہوں نے بڑی مشکل سے اور بڑی محنت سے ان کے بقول تیار کیا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی طرح بھی یہ حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نہ صرف امیگریشن بلکہ کسی اور پلان میں بھی۔ آنے والے وقت میں اس حکومت کو مزید پرابلمز ہو سکتی ہیں، جس طرح اب یو کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بریکسٹ کے بعد۔ ہو سکتا ہے کہ یو کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو کہ وہ بریکسٹ اس وقت اس نے کیوں کیا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔